والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون فبروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق الله العظيم. یہ جنگ تبوک کا واقعہ ہے جہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کی پکار کے لبیک کہتے ہوئے دامیں درہمیں سخنیں اپنے آپ کو پیش کر دیا. ایک دن رسول پاک نے اصحاب سے کہا دے مال راہ حق میں جو ہوں تم میں مالدار. ارشاد سن کے فرط طرب سے عمر اٹھے. اس روز ان کے پاس تھے درہم کئی ہزار اور دل میں یہ کہہ رہے تھے کہ صدیق سے ضرور بڑھ کر رکھے گا آج قدم میرا راہوار. لائے غرض کے مال رسول امی کے پاس ایثار کی ہے دست نگر ابتدائے کار. پوچھا حضور سرور عالم نے اے عمر اے وہ کہ جوش حق سے تیرے دل کو ہے قرار. رکھا ہے کچھ عیال کی خاطر بھی تو نے کیا مسلم ہے اپنے خیش و اقارب کا حق گزار. کی عرض نصف مال ہے فرزند و زن کا حق اور باقی جو ہے وہ ملت بیضا پہ ہے نثار. اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس سے بنائے عشق و محبت ہے استوار. لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا سرشت ہر چیز جس سے چشم جہاں میں ہو اعتبار. مل کے یمین وہ درہم و دینار و رخت و جنس اسپِ خمر سمو شتر و خاطر و حمار. بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار. اے تجھ سے دیدے مہو انجم فروغ گیر اے تیری ذات باعث تکوین روزگار. پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس اور صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. اب میں اس میں نہیں ہے شاید نہیں قبل اس کے کہ میں محمد لقاء الحق صاحب کو دعوت خطاب دوں ذرا یہ
پروگرام پڑھ دیتا ہوں. یہ پروگرام یہی ہے نا؟ یہ ہے. جمعہ قبل از خطبہ واز ڈاکٹر محمد متین الدین قادری صاحب. ہفتہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم پروفیسر سید جہانگیر تاریخ اسلام 734ویں نشست. اتوار درس قرآن مجید ترجمہ و تفسیر ڈاکٹر میر انیس الدین مرحوم CD سورۃ الانعام کا ایک رکوع. پیر کردار مومن معراج کے آئینے میں حافظ محمد اسحاق کمال قادری شریعت انفارمیشن سروس 627ویں نشست. منگل درس تجوید و قرأت کلام اللہ حافظ و قاری محمد نصیر الدین درس تجوید قرأت کلام پاک 420ویں نشست. چہارشنبہ زبور عجم جناب مستر مجاز محفل اقبال شناسی 852. میں بہت ہی احترام کے ساتھ جناب لقاء الحق صاحب کو دعوت کلام وہ خطاب دیتا ہوں کہ وہ شہ نشین پر آئیں اور ہم سب کو مخاطب کریں. میں سمجھتا ہوں پہلی دفعہ تشریف لائے ہیں آپ، اس کا خاص طور پہ آپ کا استقبال ہے. آئیے صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد میرے محترم بھائیو، السلام علیکم. میرے محترم بھائیو، یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ مجھے آج اس اسٹیج سے آپ لوگوں کو مخاطب کرنے کا موقع مل رہا ہے. دراصل ہمارے طالب علمی کے زمانے میں ہم جتنے بڑے بڑے اقبال کے علماء کو ہم سنے ہیں، اس وقت بڑی شرم سی آتی ہے کہ ہم جیسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہنے اور سننے کے لیے بٹھایا ہے، جن کی علمی استعداد خطاً وہ نہیں ہے جو ہمارے جو ہے قرون اولیٰ کے لوگوں میں سے تھی. میری مراد پروفیسر عالم خمیری صاحب، دستگیر رشید صاحب مرحوم، اور یہ سارے لوگ آج بہت یاد آتے ہیں کیونکہ ہم نے انہی سے کچھ سیکھا ہے اور وہی آپ سے جو ہے امپارٹ کرنا چاہتے ہیں. میرے بھائیوں، معراج دراصل تاریخ انسانی کا، نہ ہی صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، بلکہ تاریخ انسانی کا ایک بہت بڑا جو ہے واقعہ ہے بلا شبہ. اور اس کو جو ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے معراج کے تعلق سے چند مقامات پہ ہی اس کا جو ہے وہ ذکر کیا ہے. سب میں پہلے تو سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ رب العالمین نے بتایا ہے، صرف 2 جملے پہلے کے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ کے سورہ بنی اسرائیل کے اندر پھر ایک دم سے جو ہے بنی اسرائیل کی تاریخ اللہ رب العالمین نے دہرانا شروع کر. پھر اس کے بعد چوتھے اور 5ویں رکوع کے اندر اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ 14 اصول دیے جو بعد میں چل کے ہجرت کے بعد رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے مدینہ کا کانسٹیٹیوشن بنے. اس کے بعد
رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے ہجرت کی دعا سکھائی، اور یہ سارا جو ہے سورہ بنی اسرائیل کے اندر جو معراج کے دوسرے دن نازل ہوئی. اور معراج دراصل کیا چیز ہے، میں قبل اس کے کہ میں اقبال کے اوپر کچھ بات کروں اس سے پہلے تھوڑا سا میں اس پہ روشنی ڈالنا چاہوں گا ضرور کہ معراج کس کو کہتے ہیں. معراج دراصل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی کو اللہ رب العالمین ہم آپ اور سب سے ایک الگ مقام و مرتبہ اللہ رب العالمین نبی کو عطا کرنا چاہتے ہیں. ہم لوگ کے لیے ہمارا جو ایمان ہے اس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ یؤمنون بالغیب ہے. ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے اوپر ایمان لا کے تو ہم نے وہ ساری چیزیں مان لی ہیں جو صفت ایمان مجمل اور مفصل کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان کی ہیں. اور ہمارا دار و مدار ہمارے ایمان کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کے اوپر ہے. اور اللہ تک پہنچانے والے ہم کیا جانیں کہ اللہ رب العالمین کون تھے. ہم کو جو ہے پہنچایا اللہ تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور دوسری چیز جو ہم کو جو ہے وہ دیکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین یہ چاہتے ہیں کہ عام لوگوں کے ایمان سے ہٹ کے نبی کا ایمان تھوڑا سا جو ہے وہ اور زیادہ مستحکم ہو جائے. اس لیے اللہ کے دوسرے پیغمبروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے معراج دی، مگر اس کی کیفیت کچھ جدا جدا ہے. علماء بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کو بھی اللہ رب العالمین نے اپنی نشانیاں دکھائی تھیں. لِنُرِيَ ابراہیم ملکوت السماوات والارض قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ سوال کرتے ہیں کہ ربی ارنی کیف تحیی الموتیٰ، کہ اے اللہ تو مجھے بتا کہ تو مردوں کو کس طریقے سے زندہ کرتا ہے. اللہ رب العالمین نبی سے سوال کرتے ہیں افلا تؤمن، کہ کیا تجھے جو ہے وہ ایمان نہیں ہے، کیا تجھے یقین نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہاں بلا، کہ میں جو ہے کہ نبی فرماتے ہیں کہ مجھے ہے مگر پھر بھی میں تشفی چاہتا ہوں. اس کے بعد جو ہے قرآن مجید کے اندر ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان سے کہا کہ بھئی تو ایک پرندہ لے، اس کے 4 ٹکڑے کر اور 4 چٹانوں پہ رکھ، اور اس کے بعد ان کو پکار، وہ یسألونک سایہ تیرے طرف دوڑتے ہوئے آئے گا، اور تجھے معلوم ہو جائے گا کہ تجھے جو ہے نا مطلب کہ اٹھا دینا مرنے کے بعد وہ کتنا آسان ہے میرے لیے. تو اس طریقے سے جو ہے وہ مختلف پیغمبروں کو اللہ رب العالمین نے مختلف طریقے سے اپنا تھوڑا سا جو ہے وہ جھلک دکھائی اپنے کارخانے کے اوپر. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال لیجئے کہ وہ گئے اور وہاں پہ جو ہے ان کو اللہ رب العالمین سے ضد کرنے لگے کہ ربی ارینی، کہ جو ہے اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ رب العالمین نے فرمایا تو مجھے نہیں دیکھ سکے گا، لن ترانی جو ہے. اور اسی وجہ سے اقبال نے ایک جگہ کہا ایرانی میں بھی کہہ رہا ہوں مگر یہ حدیث کلیم و طور نہیں. آپ دیکھیے کہ یہ جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے مختلف انبیاء کو مختلف طریقے سے جو ہے اپنا کارخانہ دکھایا. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کیا کہ آپ کو دعوت اسلام دیتے ہوئے مکے کے اندر پورے 11 سال گزر چکے تھے، اور اب کوئی اور مزید کسی جو ہے ڈیولپمنٹ کی کوئی امید نہیں تھی. تو اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ یہ بہترین وقت ہے جب کہ اپنے بندے کو میں جو ہے
آ کے اوپر کا پورا اس کو جو ہے کارخانہ جو ہے اپنا دکھا دوں. اور یہ جو ہے وہ اس کارخانے کو جو ساری دنیا کے لوگوں سے ہم سے سب سے چھپا ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ نبی کو اپنے دکھا دینا چاہتے تھے. اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات جس کا ذکر ابھی جو ہے میں نے کہا کہ لے کے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں سو رہے تھے، حضرت جبریل آئے اور انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا، باہر لے گئے، آپ کو جو ہے کعبۃ اللہ میں لے کے گئے، آپ کا سینہ چاک کیا اور آپ کے سینے کو زمزم سے دھویا اور اس کے بعد اس کو علم حلم اور بردباری سے جو ہے وہ بھر دیا اور اس کے بعد آپ کو لے کے جو ہے وہ بیت المقدس گئے. میں زیادہ تفصیل اور احادیث میں آپ کے سامنے اس وقت پیش نہیں کروں گا کیونکہ اس کے لیے بہت ٹائم چاہیے، اور انشاءاللہ اگر کوئی وقت دیں تو ضرور جو ہے وہ اس ٹاپک کے اوپر بہت زیادہ میری اسٹڈی ہے اور میں انشاءاللہ جو ہے ضرور آپ لوگ استفادہ کر سکتے ہیں بعد میں کس وقت، مگر فی الحال میں جو ہے نا اس کو یہیں پر ختم کرتا ہوں. میں زیادہ جو ہے اس کے بعد اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج، دراصل سیڑھی کو کہتے ہیں عربی میں، اور اس کے بعد حضرت جبریل ایک سیڑھی لائے اور اس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لے کے یہاں تک کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر براق کے اوپر کیا. اس کے بعد جو ہے وہ یہاں سے ایک سیڑھی لائی گئی اور اس کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے آسمان کے اوپر گئے اور آسمان کی سیر کرائی، مختلف آسمان دکھائے، اور جتنی بھی مشاہدات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کرائی گئی ہیں وہ سب سمبولک تھی. اور یہ پورا یہ سارا جو ہے وہ معاملہ پورا دکھانے کے بعد جو چیز جو ہے ہم کو یہاں پہ اس موقع کے اوپر میں ایک بات آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ مولانا روم نے نبوت کے مقام کو ایک جگہ اپنی ایک حکایت کے اندر بڑے بہترین طریقے کے اوپر واضح کیا ہے. میں ضرور چاہوں گا کیونکہ وہ اقبال کے پیر تھے اور اس لیے جو ہے وہ اس مثال کو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. جو ہے وہ یہ ہے کہ مولانا روم کہتے ہیں کہ ایک تالاب ہے، تالاب میں ساری مچھلیاں ہیں اور وہ مچھلیوں کے اندر سے ایک مچھلی کو اللہ رب العالمین غیر معمولی علم دے دیتے ہیں اور وہ مچھلی تالاب میں دوسرے مچھلیوں سے کہتی ہے کہ دیکھو ایک گوشت کا ٹکڑا جو ایک دھاگے سے لٹکتا ہوا تم کو نظر آ رہا ہے، اس کے پیچھے ختم نہ جانا، اگر جاؤ گے تو وہ تمہارے جبڑوں میں اٹک جائے گا اور تم کو پانی سے باہر کھینچ لیا جائے گا. پھر اس کے بعد باہر ایک انسان کا پورا حلیہ بیان کرتی ہے، وہ اپنے جو ہے زبان میں کہتی ہے کہ وہاں ایک آدمی بیٹھا ہوگا جس کے پنجے ایسے ہوں گے، جس کے دانت ہوں گے، جس کا منہ ایسا ہوگا، جس کی کیفیت یہ ہوگی، وہ تجھے لے جائے گا. اس کے بعد تجھے کتے سے جو ہے چھریوں سے تجھے کاٹے گا، اس کے بعد تجھے گرم گرم تیل میں ڈال دیا جائے گا، اس کے بعد وہ اپنے جبڑوں میں تجھے چبا جائے گا. اور یہ ساری کیفیت وہ مچھلی اپنے سارے جو تالاب میں مچھلیاں تھیں ان کو بیان کرتی ہے. ساری مچھلیاں ٹھٹا اڑاتے ہوئے اس مچھلی کا وہاں سے چلی جاتی ہیں کہ یہ سب بیکار فضول قسم کی اساطیر الاولین ہے، یہ پرانے زمانے کے قصے ہیں، اس سے جو ہے وہ ہماری زندگی کو کیا تعلق، اور سب چلے جاتی ہیں. مولانا روم کہتے ہیں یہ ہے نبوت کا مقام کہ وہ مچھلی جو بیان کر رہی تھی 100% جو ہے حق تھا، سچائی تھی، اور وہ علم اس کو دیا گیا تھا اس لیے وہ بتا رہی تھی. مگر دوسرے
دوسری جو مچھلیاں تھیں ان کو جو حواس اللہ رب العالمین نے دیے تھے وہ انتہائی محدود تھے، وہ اس مچھلی کی بات کو سمجھ نہیں سکے۔ اور اللہ رب العالمین نے انسان کو بھی اسی طریقے سے پیدا کیا۔ ہمارا جو علم کے ذرائع ہیں میرے بھائیوں، وہ ذرائع ہیں، ہمارے بصارت ہے، ہماری سماعت ہے، ہماری قوت شامہ ہے، ہماری سننے کی قوت ہے، ہماری بولنے کی صلاحیت ہے۔ یہ وہ ذرائع ہیں مبالغ علم جس سے ہم علم حاصل کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کتنے ریسٹرکٹڈ ہیں۔ ہم معمولی سی ایک چیز جو ہے، اللہ رب العالمین نے جانوروں کو وہ صلاحیتیں دی ہیں جو انسان کے پاس موجود نہیں ہیں۔ کتے کے اندر سونگنے کی وہ صلاحیت ہے جو انسان کے اندر خطاً موجود نہیں ہے۔ اور پھر آپ اندازہ لگائیے کہ یہ پنکھا ہے، یہ چل رہا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت دکھ رہا ہے وہ آپ کو، اس کی چار جو ہے وہ پیٹلز ہیں اس کی، مگر اس کی اسپیڈ کو بہت زیادہ بڑھا دیا جائے تو وہ آپ کو بالکل ایک رکابی کی طرح لگے گا، مگر دراصل وہ رکابی نہیں ہے۔ اس لیے نہیں ہے کہ انسان کی بصارت کی قوت اس سے زیادہ آگے دیکھ نہیں سکتی اس کے یہ، اور یہی چیز کو اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے ذریعے سے انسان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھو کہ تمہارے جو علم حاصل کرنے کے ذرائع ہیں وہ انتہائی محدود ہیں، تم کچھ نہیں یہ کر سکتے، اور تمہارے سامنے دوسرے جو ہے مخلوق کو میں نے بہت سی ایسی صلاحیتیں دی ہیں جو تم کو میسر نہیں ہیں، اور آج ہم اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ اور یہی چیز کو جو ہے مولانا روم نے اس کے اندر یہ کری، بتانے کی کوشش کی۔ ٹھیک ہے، یہاں سے جو ہے میں تھوڑا سا اب اقبال کی طرف آتا ہوں۔ اقبال نے ایک شعر کے اندر یہ سارا جو ہے وہ ماجرا حل کر دیا۔ آج دنیا، اس زمانے میں بھی لوگ یہ سمجھتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پہلے تو جو ہے مکے سے بیت المقدس اور اس کے بعد آسمانوں پہ لے کے چلا گیا، اور بحث اور تکرار لوگوں کی اس بارے میں تھی کہ معراج جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے عالم میں کرایا تھا کہ بہوش و حواس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرایا تھا۔ یہ جو ہے وہ یہ بحثیں تھیں، اس زمانے میں بھی چلتی تھیں، آج بھی چلتی تھیں۔ معراج کے دوسرے ہی دن ابو جہل ملتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، پوچھتا ہے کوئی تازہ خبر؟ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہاں، تو بولتا ہے کہ کیا ہے؟ تو کہا کہ آج رات میں بیت المقدس گیا تھا۔ کہا کہ ایک رات میں تم بیت المقدس گئے اور پلٹ کے آئے؟ ہاں۔ ساری قوم کو جمع کروں تم یہی بات کہو گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ضرور کہوں گا۔ سارے لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف جم گئے، کئی لوگوں کا ایمان متزلزل ہو گیا، اور لوگ دوڑے دوڑے حضرت ابوبکر صدیق کے پاس پہنچے، جن کی تعریف میں ابھی آپ نے اقبال کی نظم سنی، اور جا کے کہا کہ اے ابو بکر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا اور ایسا کہا ہے۔ تو کہا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو ٹھیک کہا ہوگا، میں تو روز دیکھتا ہوں کہ ان کے پاس آسمان سے فرشتہ آتا ہے، کون سی ایسی خاص بات ہو گئی کہ اگر جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں جا کے آیا ہوں، تو یہ جو ہے وہ چیز کو اقبال نے جو ہے بڑے بلیغ انداز میں ایک شعر کے اندر سمیٹ دیا، وہ یہ کہ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردون۔ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردون۔ میرے بھائیوں، یہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردون، یہ جو اقبال کا ایک انتہائی بلیغ جملہ ہے، آپ
اس کو جو ہے تھوڑا سا الابریشن جو ہے چاہوں گا میں، پتہ نہیں کہ یہاں پہ جو ہے اوقات کا کیا جو ہے وہ سسٹم ہے. یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب حضرت آدم کو پیدا کیا اس وقت فرشتوں سے اللہ رب العالمین نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ زمین میں اپنا ایک خلیفہ جو ہے پیدا کروں، یعنی جاعل فی الارض خلیفہ. اللہ رب العالمین نے کہا تو فرشتوں نے کہا کہ جو ہے اے اللہ، کیا عبادت کے لیے ہم کافی نہیں ہیں؟ کیوں تو انسان کو پیدا کرنا چاہتا ہے؟ جو ہے جو قتل و غارت گری کرے گا، ما یسفک الدماء نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، کہ زمین میں فتنہ و فساد برپا کرے گا، تو کیوں اس کو پیدا کرنا چاہتا ہے؟ انی اعلم ما لا تعلمون. اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتا. اس کے بعد اللہ رب العالمین حضرت آدم کو جو ایک علم الاشیاء سکھاتے ہیں، چیزوں کے نام جو ہے، اور اس کے بعد جو ہے فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ تم بتاؤ ان چیزوں کے کیا نام ہیں. فرشتے بولتے ہیں کہ لا علم لنا الا ما علمتنا، کہ اے اللہ ہم کو نہیں معلوم، اتنا ہی ہم کو معلوم ہے جتنا آپ ہم کو علم دیتے ہیں، ہم کو کیا معلوم. اللہ رب العالمین آدم سے کہتے ہیں کہ تم بتاؤ. حضرت آدم بتا دیتے ہیں کیونکہ اللہ نے ان کو علم دیا تھا اس کا. اس کے بعد اللہ رب العالمین حکم دیتے ہیں فرشتوں کے کہ تم آدم کو سجدہ کرو. سارے فرشتے آدم کو سجدہ کرتے ہیں، اور سارے مفسرین، ہمارے بڑے بڑے مفسرین اور سارے لوگ اس بات کے قائل ہیں اس آیت کی تفسیر کے اندر کہ کائنات کے اندر جتنے ذرائع اور جتنی طاقتیں اور قوتیں ہیں وہ ساری کی ساری انسان کے تابع کر دی گئی ہیں، اور انسان ان ساری چیزوں کے اوپر حکومت جو ہے وہ کرے گا. اور آپ دیکھیے کہ اقبال اس چیز کو بیان کرتے ہیں، ولایت، بادشاہی، علم اشیاء کی جہانگیری، یہ کیا ہیں؟ فقط ایک نقطۂ ایما کی تفسیریں ہیں. میرے بھائیوں کہ آپ دیکھیے کہ یہ علم الاشیاء جو ہے، آج آپ اس کو جو ہے میں انشاءاللہ آگے تھوڑا سا جو ہے اور ایلابریٹ کروں گا، جب کہ میں جو ہے وہ آئنسٹائن کی تھیوری کے اوپر تھوڑا سا جو ہے وہ دو چار جو ہے وہ چیزیں میں آپ کو بنانا چاہوں گا، تو اس وقت اور زیادہ اس کو جو ہے انشاءاللہ ایلابریٹ کروں گا. مگر جو ہے یہ ہے کہ یہ علم الاشیاء وہ چیز ہے جس سے انسان اشیاء کی حقیقت کو جانتا ہے. اور آج انسان ایٹم بم بنایا، بلکہ جو ہے وہ آج تو جو ہے وہ گاڈ پارٹیکل تک کے جو ہے نوبت آ گئی. اور اس کو جو ہے وہ یہ ساری چیزیں اسی لیے ممکن ہوئی کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو وہ طریقے سکھائے، اور ساری جتنی کائنات کی، اور اس کے اندر کوئی قید نہیں ہے میرے بھائیوں. جو محنت کرے گا، جو مشقت کرے گا، الذی جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، عام اعلان ہے قرآن مجید کا. جو محنت کرے گا، جو میری راہ میں اپنی جو ہے وہ تقدو کرے گا، جو دن اور رات اپنے لگائے گا، اللہ رب العالمین اس کو جو ہے اب میرے اپنے راستے دکھا دیں گے. اس کے لیے کوئی قید نہیں ہے کہ کوئی جو ہے وہ آدمی ایمان لائے کہ نہیں لائے اللہ کے رب العالمین کے اوپر، مگر جو محنت کرے گا اس کو اس کا صلہ جو ہے وہ ضرور ملے گا. اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو رائگاں نہیں کرتے، کسی کی محنت کے صلے کو جو ہے وہ برباد نہیں کرتے اللہ رب العالمین. اور یہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اقبال جو ہے وہ اسی کنسپٹ کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں. اس کے بعد انسان کو جو ہے یہ بات کی ڈھارس دلاتے ہیں
خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے، یقین پیدا کرے غافل کہ مغلوب گماں تو ہے۔ کہ آپ دیکھیں کہ آپ اللہ انسان جب کسی اس میں بھی کوشش کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو ضرور اس کی مدد کرتا ہے۔ خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے، یقین پیدا کرے غافل کہ مغلوب گماں تو ہے۔ آج ہمارا ایمان نہیں ہے اللہ رب العالمین کی ذات کے اوپر جیسا کہ ہونا چاہیے تھا۔ ہم کو جو ہے وہ جگہ جگہ ہمارا ایمان متزلزل ہو جاتا ہے، ہم کو وہ ایمان نصیب نہیں ہے جو قرون اولیٰ کے مسلمانوں کے پاس اللہ نے ان کو عطا کیا تھا۔ آج ہمارا ایمان بڑا ہی کمزور ہے۔ اور ایک جو ہے واقعہ اقبال بیان کرتے ہیں، جنگ بدر کا واقعہ۔ مسلمان فوج اور کفار کی فوج آمنے سامنے کھڑی ہے، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم مٹھی بھر ریت اٹھاتے ہیں اور کفار کے لشکر کی طرف پھینکتے ہیں، اور آپ دیکھیے کہ اور پھر حکم دیتے ہیں صحابہ کو جاؤ اب لڑو، اللہ تمہاری جو ہے ضرور مدد کرے گا۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَإِذْ رَمَيْتَ، کہ جو تم نے پھینکا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں اِذَا رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، تم نے نہیں پھینکا بلکہ میں نے پھینکا تھا۔ اسی واقعے کو اقبال اپنے جو ہے ایک انتہائی بلیغ شعر میں کہتے ہیں کہ ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفرین کار کشا کار ساز۔ اور ایک جو ہے نا مطلب کہ وہ اب اور ایک چیز جو میں یہاں پہ اقبال نے جو جس کی طرف اشارہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ سورہ رحمان میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربکما تکذبان، کہ اے گروہ انس جو ہے نا جن و انس، تم زمین و آسمان کے کنارے سے باہر نہیں نکل سکتے الا یہ کہ اللہ جو ہے نا مطلب ہے کہ الا بسلطان، کہ اللہ کے ساتھ یہ سلطان کیا چیز ہے؟ یہ سلطان جو ہے اللہ کی رضا اور اللہ کی مشیت ہے، اور آدمی جب تک کہ نہیں نکل سکتا اس جو ہے نا اس سے آگے جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ اور اللہ رب العالمین نے انسان کو رفتہ رفتہ وہ علم دیا جس کی وجہ سے آج انسان بالکل پرندوں کی طرح ہوا میں جو ہے اڑتا ہوا پھر رہا ہے۔ اس زمانے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا اقبال کے زمانے تک بھی ہوائی جہاز ابھی جو ہے وہ ایجاد نہیں ہوا تھا، اور انسان کے لیے ہوا میں سفر کرنے کا تخیل تک کے جو ہے وہ بالکل افسانوی حد تک تھا، انسان کو کچھ نہیں معلوم تھا۔ آج انسان اس درجہ جو ہے وہ یہ کیا کہ جو ہے وہ اسی اتنا ترقی کیا انسان کا علم اور انسان نے کہ آج کن بلندیوں کے اوپر پہنچا ہوا ہے آپ سب کو جو ہے معلوم ہے، میرے بیان کرنے کی جو ہے ضرورت نہیں ہے۔ اور ایک جگہ اقبال جو ہے معراج کے تعلق سے ایک بہترین جو ہے 4 اشعار بتاتے ہیں۔ اختر شام کی آتی تھی فلک سے آواز، اختر شام کی آتی تھی فلک سے آواز، سجدہ کرتی ہے سحر جس کو وہ ہے آج کی رات، راہ ہمت کے لیے 2 گام ہے عرش بری، کہہ رہی ہے یہ مسلمان سے معراج کی رات۔ میرے بھائیو ذرا ان اشعار کو پڑھیے تو صحیح اور اقبال کے زمانے کو دیکھیے۔
آج آپ جو ہے وہ آج تو آپ کو سمجھ میں آنا بڑا آسان ہو گیا ہے، مگر اقبال کے زمانے میں اقبال خود سوچنا اور یہ اشعار کہنا یہ کتنی بڑی فورسائٹ تھی یہ جو ہے وہ، اور ہم آج جو ہے ہم کو وہ ذرائع اور وہ جو ہے جس کو امیجنیشن ہمارا اس درجہ جو ہے پہنچا ہوا نہیں ہے، جس درجہ جو ہے وہ امیجنیشن آج جو ہے اس کے اندر جو ہے آپ کو نظر آ رہا تھا کہ، اور دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو بات بتائی جا رہی ہے معراج کے تعلق سے، وہ یہ ہے کہ معراج دراصل اللہ رب العالمین نے ایسے وقت کرائی جبکہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرانا تھا، جیسا کہ میں نے آپ کو ابھی جو ہے وہ بتایا، اور اس کے بعد اللہ رب یہ جو ہے وہ چیز کو جگہ جگہ مختلف انداز میں اقبال نے جو ہے اس کو بیان کرنے کی کوشش کی۔ ایک جگہ اقبال نے جو ہے کہا کہ عشق کی ایک جس نے طے کر دیا قصہ تمام، عشق کی ایک جس نے طے کر دیا قصہ تمام، اس زمیں و آسماں کو بے کراں سمجھا تھا میں۔ میرے بھائیو، یہ جو ہے اقبال کے زمانے میں آئنسٹائن کی جو تھیوری آف ریلیٹیوٹی تھی، وہ جو ہے آئنسٹائن نے اس کو دنیا کے سامنے پیش کر دیا تھا۔ تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے جو ہے کیا ہے یہ، وہ یہ ہے کہ اس سے جو ہے وہ معراج کے بہت سے نکات ہمارے سامنے حل ہوتے ہیں۔ وہ یہ ہے، آئنسٹائن یہ کہتا ہے، اس زمانے میں آئنسٹائن کی بات کو بھی کوئی سمجھ نہیں سکا، اس لیے اس نے کیا کیا، ایک چھوٹا سا جو ہے اسپیس شپ بنایا جو بچوں کے کھلونے کے جیسی چیز ہوتی تھی، اور اس کے ذریعے سے اس نے سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ کیا کہنا چاہتا تھا۔ اسی طریقے سے جس طریقے سے معراج کے اندر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو چیزیں دکھائی گئیں سمبولکلی، ویسے ہی اس نے سمبولکلی دکھایا کہ وہ کہنا کیا چاہتا ہے۔ وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ جب تک کہ جو ہے وہ آدمی اس کے اندر جو ہے رفتار کے اندر بڑی طاقت ہے، اور جب رفتار اپنے حد تک بڑی چلی جاتی ہے، اور رفتار جب ویلاسٹی آف لائٹ کے قریب پہنچتی ہے، تو اس وقت ٹھہر جاتا ہے، وقت آگے نہیں جا سکتا۔ یہ دونوں چیزیں زمان اور مکان کی بڑی انٹر ریلیٹڈ ہیں۔ اس چیز کو وہ سمجھانے کی کوشش کرتا رہا، اور یہ چیز نہ اس زمانے میں کسی کو سمجھ میں آئی تھی، نہ آج تک کسی کو سمجھ میں آئی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا کہ میں رات گیا واپس آ گیا، دروازے کی زنجیر ہل رہی تھی تو ہل ہی رہی تھی میں واپس آنے تک، نہ اس زمانے میں لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہنا چاہتے ہیں، نہ آج سمجھ میں آ سکتا کسی کو کہ آپ کیا کہنا چاہتے تھے۔ مگر جن لوگوں نے جو ہے وہ آج اس کو نوبل پرائز بھی مل گیا، اور وہ آج دنیا کا آج اتنا جو ہے وہ بڑا سائنٹسٹ کہلانے لگا آئنسٹائن، اور اس نے جو ہے یہ کہا، اس لیے اقبال بتا رہے ہیں کہ عشق کی ایک جس نے طے کر دیا قصہ تمام، اس زمیں و آسماں کو بے کراں سمجھا تھا میں۔ اور میرے بھائیوں، اقبال کی اور ایک نظم ہے معراج کے اوپر، دے ولولے شوق جسے لذت پرواز، دے ولولے شوق جسے لذت پرواز، کر سکتا ہے وہ ذرہ مہو ماں کو تاراج، مشکل نہیں یاران چمن مارے کے باز، پرسوز اگر ہو نفس سینہ دراج، ناوک ہے مسلمان ہدف اس کا ہے سریا، ہے سر سرا پردہ جاں نقطہ معراج، تو مانے ون نجم نہ سمجھتا تو عجب کیا، ہے تیرا مد و جزر ابھی چاند کا محتاج۔ آپ میرے بتائیے میرے بھائیوں،
اقبال کی نظم تو میں نے پڑھ دی، مگر جتنا مشکل مجھے اس کو آپ کو سمجھانا ہے اتنا مشکل اس کو سمجھنا ہے۔ یہ کوئی بڑی جو ہے نا ہے کہ وہ عجیب و غریب نظم ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مطالعہ اقبال کے اندر جو بڑے مشکل مقامات ہیں اس کے اندر سے یہ ایک بڑا مشکل مقام ہے کہ ہم جو ہے یہ سمجھانے کی کوشش کریں کہ انسان کی عقل سے ماراوا جو چیز ہے اس کو سمجھانا کوئی اتنی آسان چیز نہیں ہوتی، اور اسی چیز کو اقبال نے اس لیے اتنی کوشش کی جگہ جگہ، اور اس کے بعد تو اپنی ایک کتاب ہی لکھ دی جاوید نامہ، یہ سمجھانے کے لیے کہ یہ کیا جو ہے وہ معاملہ ہے، کیا مسئلہ ہے اس کو جو ہے۔ تو ان اشعار کے اوپر مختصر سا میں جو ہے وہ تھوڑی سی جو ہے روشنی ڈالوں گا۔ دے ولولہ شوق جسے لذت پرواز، کر سکتا ہے وہ ذرہ مہو ماہ کو تاراج۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ایک چھوٹا سا ذرہ سورج اور جو ہے چاند کو کس طریقے سے تباہ و تاراج کر سکتا ہے۔ یہ تو اللہ رب العالمین کے پاس ہی ہے یہ علم۔ جس دن جو ہے نا قیامت برپا ہوگی اس دن صرف ایک لفظ کہہ دیا جائے گا اور ساری دنیا تباہ ہو جائے گی۔ یہاں پہ جو ہے وہ یہ ہے کہ بعض جو نیوکلیئر سائنٹسٹ ہیں، بہت مشہور مسلمانوں کے ایک نیوکلیئر سائنٹسٹ ہیں، جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ آپ انہوں نے ڈاکٹر عبدالسلام صاحب جو ہے انہوں نے ایک مرتبہ کہا تھا I can bring the entire Pacific into the boiling point with a single pound of charcoal۔ آپ اندازہ لگائیے، بولتے ہیں کہ میں جو ہے سارے پیسیفک اوشن کو صرف 1 پاؤنڈ چارکول سے، کوئلے سے میں جو ہے وہ ابالنے کی حد تک کے گرم کر دے سکتا ہوں۔ یہ جو ہے وہ قوت ہے میرے بھائیوں ایٹم کے اندر، اور اس قوت کو سمجھنا، اور دنیا جو لوگ سمجھے ہیں، ظاہر ہے کہ انہوں نے ایٹم بم بنایا اور دنیا کو تباہ کر کے دکھایا، اور اسی لیے جو ہے کہتے ہیں کہ دے ولولہ شوق جسے لذت پرواز، کر سکتا ہے وہ ذرہ مہو ماہ کو تاراج۔ مشکل نہیں یاران چمن مارے کہے باز، پرسوز اگر ہو نفس سینہ دراج۔ دراج میرے بھائیو تیتر کو کہتے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ باز جو بڑا شکاری پرندہ ہے اس کے اندر بڑی طاقت ہوتی ہے، مگر اقبال کہہ رہے ہیں کہ اے یاران چمن، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ تم باز کو دراج سے لڑا دو۔ صرف کیا چیز چاہیے؟ وہ چاہیے جذبہ، اور یہی چیز کو اقبال کہتے ہیں کہ ضعف، کمزوری کوئی چیز نہیں ہوتی، انسان کے اندر جذبہ ہونا چاہیے، اور اگر جس میں جذبہ ہو، ایک کمزور انسان بھی بڑے بڑے سورماؤں کے اوپر بھاری ہوتا ہے جو ہے۔ اور یہی جو ہے چیز کو ایک جگہ جو ہے اقبال کہتے ہیں کہ گرماؤ غلاموں کا لہو سوز یقین سے، کنجش کے فرو مائے کو شاہین سے لڑا دو۔ آپ دیکھیے کہ ایک چھوٹی سی چڑیا کنجش جو ہے نا مطلب کہ وہ پھرتی ہے، کہا کہ اس کو جو ہے شاہین کے ساتھ جو ہے وہ لڑا دو۔ اللہ رب اللہ فرمان خدا اقبال کی ایک نظم ہے، اس کے اندر اقبال نے جو ہے وہ یہ کہا کہ اس کو جو ہے گرماؤ غلاموں کا لہو سوز یقین سے، کنجش کے فرو مائے کو شاہین سے لڑا دو۔ خیر اس کے بعد کہتے ہیں کہ ناوک ہے مسلمان ہدف اس کا ہے سریا، ہے سر سرا پردہ جاں نقطہ معراج۔ کہہ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انسان کو جو پیغام دیا وہ یہ ہے کہ تمہاری منزل وہ یہ دنیا کے اندر نہیں ہے، تمہاری منزل آسمانوں میں ہے۔ اقبال ایک جگہ اور کہتے ہیں کہ وہ خوابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے اس کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ اور ایک جگہ کہتے ہیں محبت مجھے ان جوانوں سے ہے
ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند. اور آخری شعر کے اندر جو انہوں نے کہا تو معنی والنجم نہ سمجھتا تو عجب کیا ہے تیرا مد و جزر ابھی چاند کا محتاج. میرے بھائیو، سورہ والنجم کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالتا ہوں میں. پتہ نہیں کہ آپ لوگ بور ہو رہے ہیں کہ میری بات سے جو ہے وہ مستفید ہو رہے ہیں، پتہ نہیں مجھے، مگر جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے سورہ نجم کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے بتایا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القوی ذو مرۃ فاستوی. میرے بھائیو، یہ جو ہے وہ آیات جو میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھی ہیں، اقبال کہہ رہے ہیں کہ تو معراج کے پیغام کو تو کیا سمجھتا، تو نے ابھی تک کہ سمجھا ہی نہیں کہ وہ نجم کیا ہے. اور وہ نجم وہ جو ہے یہ ہے، اللہ رب العالمین قسم کھا رہے ہیں صبح کے تارے کی اور فرما رہے ہیں والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا. یہ جو معراج کا پیغام آپ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، یہ جو ہے یہ کوئی دیوانگی نہیں ہے میرے بھائیو. یہ ما ینطق عن الہوی، یہ جو ہے اپنے ہوائے نفس سے نہیں بول رہے ہیں. ان هو الا وحی یوحی، یہ وہی بول رہے ہیں جو ان کے اوپر وحی کی جا رہی ہے. یہ اپنے خواہش نفس سے نہیں بول رہے ہیں. ان هو الا وحی یوحی، کہ اللہ رب العالمین نے جو کچھ وحی کی ہے وہی بیان کر رہے ہیں. تو میرے بھائیوں، اس کے بعد جو ہے حضرت جبریل کو کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اصلی حالت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ دیکھا. پہلا جب پہلی وحی آئی تھی اس وقت دیکھا، اور دوسری وقت اس وقت دیکھا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پہ حضرت جبریل نے آسمان کے اوپر لے گیا تھا، اس وقت دیکھا. اور وہ جو ہے اس کو اقبال کہہ رہے ہیں کہ تو ابھی تو ہماری عقل جو ہے وہ ابھی محسوسات کے دائرے کے اندر ہے. ہم وہی چیز کو سمجھتے ہیں جس کو ہم محسوس کرتے ہیں. خوگرے پیکرے محسوس تھی انسان کی نظر، مانتا پھر کوئی اندھے کے خدا کو کیوں کر، تجھ کو معلوم ہے لیتا تھا کوئی نام تیرا، قوت بازوئے مسلم نے کیا کام تیرا. بس رہے تھے یہیں سلجوق بھی تورانی بھی، اہل چین میں ایران میں ساسانی بھی، اسی معمورے میں آباد تھے یونانی بھی، اسی دنیا میں یہودی بھی تھے نصرانی بھی. پر تیرے نام پہ تلوار اٹھائی کس نے، بات جو بگڑی تھی اس کو بنائی کس نے. میرے بھائیوں، یہ جو ہے وہ یہ چیز تھی کہ ساری دنیا کے اندر لوگ تھے. کون جو ہے وہ ہر آدمی کون تھا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، غیب کے اوپر ایمان لے کے آ کے اس درجہ اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے؟ کوئی نہیں تھا اس زمانے میں. اور یہی وجہ ہے کہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ تم جو ہے تم معنی و نجم تم نہیں سمجھ سکے. تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے کہ تمہاری عقل تو ابھی خوگر پیکر محسوس ہے کہ تم تو جو ہے وہ جس کو تم جو ہے نا چھو سکتے ہو وہی اس کی عبادت کرتے ہو. جس کو کوکو لگا سکتے ہو، جس کے اوپر پانی ڈال سکتے ہو، جس کو جو ہے نا ہاتھ سے جو ہے وہ کرتے ہو، اسی کی پوجا کرتے ہو. تم بے دیکھے اللہ کی پوجا کو تم کہاں جو ہے وہ اس کی عبادت کرو گے، اور اس درجہ عبادت کرو گے جیسا اس کی عبادت کرنے کا حق ہے. اس سے ایسا ڈرو جس سے اس سے ڈرنے کا حق ہے. جو ہے یہ نہیں کر سکتے تم. اور یہ جو ہے وہ اور ایک چیز اقبال دیکھیے یہاں پہ بیان کرتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پہ لے گئے اور وہ کارخانہ دکھایا جس کی چمک دمک، جس کی جو ہے وہ یہ ایک طرف جو ہے فرشتوں کی اور ایک طرف جو ہے جنت اور دوزخ کے مناظر اور ساری ایک چیزیں، یہ ساری چیزیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی. پوری چیزوں آنکھوں کو
اور اللہ رب العالمین اسی سورہ نجم میں بیان کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور صفت. وہ صفت یہ ہے ما زاغ البصر وما طغى، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے مناظر دیکھنے کے بعد، حضرت موسیٰ کو تو اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے جلوہ دکھایا تھا، ایک جھلک، تو وہ جو ہے نا مطلب کہ بے ہوش ہو کے گر پڑے تھے، جو ہے دیکھ بھی نہیں پائے. حضرت موسیٰ نے جو ہے وہ محمد اللہ رب العالمین کو، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم یہ تھا کہ آپ یہ سارا کارخانہ دیکھے مگر آپ کی نظریں نہیں چندی آئیں، آپ حیران نہیں ہوئے، آپ کی نظریں نہیں چندی آئیں. اور اللہ رب العالمین نے سورہ نجم میں اس کو کہا ما زاغ البصر وما طغى، کہ آپ کی نگاہیں نہیں چکا چوندھ ہوئیں. اللہ کا وہ سارا پورا جو ہے وہ اللہ میاں کا پایتخت دیکھنے کے بعد، آپ کا جلوہ دیکھنے کے بعد، اللہ کا وہاں کا منظر دیکھنے کے بعد، تو یہ بات کو سورہ نجم میں بیان کیا. تو اقبال جو ہے ایک جگہ کہتے ہیں یہ شعر آج ایک تحفے کے طور پہ میری طرف سے جو ہے وہ میرے بھائیوں یاد کر کے اپنی گٹھی میں باندھ کے لے کے جائیے گا. بڑا پیارا شعر ہے اقبال کا. کہتے ہیں کہ فروغ مغربیاں خیرہ کر رہا ہے تجھے، فروغ مغربیاں خیرہ کر رہا ہے تجھے، تیری نظر کا محاسب ہو، تیری نظر کا محافظ ہو صاحب مازاغ. میرے بھائیوں، لوگ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ وہ اقبال کو سمجھتے ہیں، اور بڑے بڑے نان مسلمس کو اقبال کا ایکسپرٹ کہہ کے بلاتے ہیں. اور مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ کیا چیزیں جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کسی ایسے انسان کے جاننے اور سمجھنے کی ہیں جو ایمان نہیں رکھتا، اللہ کی ذات کے اوپر ایمان نہیں رکھتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ ایمان نہیں رکھتا. کیا اس آدمی کے لیے ممکن ہے کہ اقبال کے ان اشعار کو سمجھ سکے؟ وہ ہے فروغ مغربیاں خیرہ کر رہا ہے تجھے، تیری نظر کا محافظ و صاحب مازاغ. میرے بھائیوں، دوسری چیز جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں نبوت کے تعلق سے، اور یہ میرا آخری جو ہے پوائنٹ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اقبال کہتے ہیں تشکیل جدید الہیات، اقبال کا جو انگریزی خطبات ہیں، دا ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام، اقبال نے وہاں پہ بھی معراج رسول کو نہیں بھولا. وہ انگریزی لیکچرز جو دے رہے تھے، جو 14 لیکچر انہوں نے مدراس یونیورسٹی میں دیے، اس کے اندر بھی انہوں نے جو ہے وہ معراج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بھولا نہیں، مگر ایک الگ انداز میں. اور وہ انداز کیا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تو ایک صوفی کا قول نقل کرتے ہیں اقبال. صوفی کیا کہتے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے اتنی بلندیوں پہ پہنچایا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور پلٹ کے آ گئے. اگر مجھے یہ بلندیاں نصیب ہوتی میں کبھی واپس نہ آتا. اقبال کہتے ہیں کہ تھوڑا سا ٹھہریے، یہاں غور کیجئے کہ کیا کہہ رہے ہیں. بتا رہے ہیں کہ نبی اتنی بلندیوں پہ پہنچا کہ ایک انسان اس سے زیادہ کی کوئی جو ہے نا مطلب کہ ممکن نہیں ہے انسان سے جس مرتبے پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تھے اس مرتبے پہ پہنچنا اور وہاں سے جو ہے واپس آنا، یہ جو ہے وہ یہ جو ہے کوئی آسان بات نہیں تھی. اور وہ صوفی بالکل سچ کہہ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے واپس آ گئے. خدا کی قسم اگر مجھے اس کا پاسن بھی اگر نصیب ہو جاتا تو میں کبھی واپس نہ آتا. اقبال کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے ایک نبی کا، ایک انبیاء کے سوچ کا
اور ایک عام انسان کے سوچنے کا فرق۔ نبی جو ہوتا ہے اس کو دوسروں کی اصلاح عزیز ہوتی ہے، وہ بے چین ہوتا ہے، نہ ہی صرف خود جہنم سے بچ جائے بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ ایک آدمی جو ابھی بس جہنم میں گرنے والا ہے اس کو بھی پکڑ کے بچا لوں، اور بے چین رہتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ انسان کو میں جہنم کی آگ سے بچا لوں، اللہ کے غضب سے بچا لوں۔ یہ انبیاء کا مقام۔ اور آپ اندازہ لگائیے کہ یہ چیز جو ہے وہ یہ ہے، ہم اور آپ آئے دن جو ہے وہ سورہ یوسف تلاوت کرتے ہیں۔ سورہ یوسف کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، دو لوگ آ کے اپنا خواب بیان کر رہے ہیں کہ ایک کہہ رہا ہے کہ میرے سر پہ روٹیاں ہیں اور پرندے اس کو لوچ کے کھا رہے ہیں، دوسرا بول رہا ہے کہ میں جو ہے دیکھ رہا ہوں کہ جو ہے وہ میں شراب کشید کر رہا ہوں۔ پیغمبر کو اللہ نے جو ذرا علم دیے تھے اس سے 1 منٹ کے اندر پتہ چل جاتا ہے کہ ان دونوں کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے کل۔ مگر دیکھیے گا نبوت کی دعوت رکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ تمہارا شام کا کھانا آنے سے پہلے میں تم کو یہ تمہارے خوابوں کی تعبیر بتا دیتا ہوں، مگر تم لوگ یہ یاد رکھ لو کہ یہ دعوت، دین کی دعوت میں تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں، اس کو قبول کر لو، قطع نظر اس کے کہ کیا تعبیر ہوتی ہے تمہارے خوابوں کی۔ اور ایک دوسرے ہی لمحے مرنے والا تھا اور ایک کو بڑی لمبی عمر ملنے والی تھی، جس کو جو ہے کہا کہ تیرے کو کل ہی موت کی گھاٹ اتار دیا جائے گا، اور دوسرے کو بتایا کہ تو اپنے اس کو جو ہے باس کو تو جو ہے شراب پلاتا رہے گا، اپنے آقا کو تو شراب پلاتا رہے گا۔ مگر جب دین کی دعوت رکھی تو دونوں کے سامنے ایک ساں رکھی اور چاہتے تھے کہ دونوں جو ہے جہنم کی آگ سے بچ جائیں اور نبی کے اوپر ایمان لے آئیں اور جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ میرے بھائیوں، یہ تھے وہ چند نکات جو اقبال نے جو ہے معراج کے تعلق سے بتائیں، اور آخری میں اقبال کے 2 شعر پڑھتے ہوئے میں آپ سے جو ہے رخصت چاہوں گا۔ وہ یہ ہے: انداز بیاں گرچہ بہت خوب نہیں ہے، انداز بیاں گرچہ بہت خوب نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، یا وسعت اخلاق میں تکبیر مسلسل، یا خاک کی آغوش میں تکبیر و مناجات، یہ مذہب مردان خداگاہ و خدا مست، یہ مذہب ملا و جمادات و نباتات۔ میرے بھائیوں، میں اب ان اشعار کی تشریح زیادہ جو ہے وہ نہیں کرنا چاہوں گا، اور انشاءاللہ جو ہے اللہ اگر زندگی دے، یہ ایک بڑا ڈیفیکلٹ ٹاپک اور ایک بہت ہی جو ہے وہ دقیق نظریہ تھا، جس کو پیش کرنا اور اس کو سمجھانا بڑا جو ہے جوئے شیر لانے کے برابر ہے۔ پتہ نہیں میں کہاں تک کہ جو ہے اس میں سکسیسفل ہوا، وہ تصویہ تو آپ لوگ کر سکتے ہیں، مگر میں بلا شبہ کہوں گا کہ یہ جیسے علم کے انسان کی جو ہے وہ بات نہیں تھی، یہ جو ہے، اور پھر اس کو سمجھنے کے لیے جو علم درکار ہے وہ علم اللہ ہم سب کو، آپ کو، مجھے، سب کو یہ علم اللہ تعالیٰ عطا کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔